الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ تمہیں ہر حال میں عدل کرنا ہے، عدل کرو، یہ چیز تقویٰ سے قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے۔ عدل ہے کیا چیز جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہر حال میں اس کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا؟ ہم اور آپ سادہ لفظوں میں جو چیز جانتے ہیں وہ یہ کہ ہر ایک کو برابر سمجھا جائے، یہ عدل ہے۔ ہر ایک کو برابر کی حیثیت دی جائے، برابر کے حقوق دیے جائیں، برابر کے اختیار دیے جائیں، یہ عدل ہے۔ اور کبھی اگر لوگ اس میں کوئی ڈسٹربنس کریں، کوئی تبدیلی کریں، اتار چڑھاؤ کریں، کمی بیشی کریں، کسی کا حق سلب کریں تو اسے درست کیا جائے، یہ بھی عدل ہے۔ ہر حکومت میں عدل کا ایک انتظام ہوتا ہے جسے عدلیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر حکومت بھی اپنا کام کما حقہ نہیں کر سکتی۔ کس قدر یہ اہم ہے، احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عدل قائم ہو تو قومیں سلامت رہتی ہیں، اور عدل قائم نہ ہو تو قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی۔ بڑا با اثر خاندان تھا، لوگوں نے یہ سوچا کہ سفارش کر کے ان کی غلطی معاف کروا دی جائے، ان کی سزا معاف کروا دی جائے۔ خود کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول کے چہیتے اسامہ سے درخواست کی کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ انہوں نے جب سفارش کی تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی حرکت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں جب کوئی بڑا کوئی غلطی کرتا تھا تو اسے لوگ ایسے ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی چھوٹا غلطی کرتا تھا تو اس پہ سزا نافذ کرتے تھے۔ اس سے آپسی نفرت، آپسی دوری، آپسی جھگڑا پیدا ہوتا تھا، اور پھر قوم ہلاکت کے کگار پہ چلی جاتی تھی۔ صرف قوم ہلاک ہی نہیں ہوتی، سماج اور معاشرے کا امن درہم برہم ہوتا ہے اگر عدل قائم نہ کیا جائے۔
لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، کوئی اطمینان سے نہیں رہ پاتا۔ اور جہاں عدل قائم ہوتا ہے وہاں سب لوگ پرسکون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی پرسکون ہوتا ہے، وہ بھی بے خوف ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے روم کا سفیر آیا مدینہ، اور معلوم کیا کہ کون ہے آپ کا حکمراں۔ لوگوں نے بتایا جائیے وہیں مسجد ہے، مسجد میں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ وہ سفیر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ بے خوف سوئے ہوئے ہیں، کوئی اگل بغل نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی نگرانی یا دربانی کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے برجستہ یہ بات کہی کہ جب حکمراں عدل قائم کرتا ہے تو ایسے ہی بے خوف سوتا ہے، اور جب حکمراں ظلم ڈھاتا ہے تو اسے ہر وقت خوف لاحق ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح اسی عدل سے سماج اور معاشرہ پرامن رہتا ہے تو وہ ترقی بھی کرتا ہے، اسے خوشحالی بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک علاقے کے حاکم نے ان کو ایک خط بھیجا۔ خط میں کیا لکھا تھا کہ یہ پورا علاقہ ویران ہو گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے، اس علاقے کو آباد کرنے کے لیے بیت المال سے مالی امداد بھیجی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب نمائندہ پہنچا تو آپ نے اسی خط کے پشت پر ایک جواب لکھا۔ کیا جواب تھا؟ کہ تم جس شہر کے والی ہو اس شہر میں عدل و انصاف قائم کرو اور اس کے ذریعے اس شہر کو مضبوط کرو، اور وہاں جتنا ظلم و جبر پایا جاتا ہے ان سب کو مٹاؤ۔ اس شہر کی ویرانی کا سبب یہ ظلم و جور ہے، یہ بے انصافی ہے، یہ ختم کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی مالی امداد نہیں بھیجی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ان کا وہ علاقہ جہاں وہ دارالسلطنت میں رہتے تھے بلکہ پوری سلطنت میں ایسی خوشحالی ہو گئی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا۔ یہ ہے اصل میں عدل کا فائدہ۔ لیکن اس فائدے کو حاصل کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ عدل یوں ہی نہیں قائم ہو جاتا۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے اس وقت تک عدل قائم نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کا مقابلہ آج تک دنیا نہیں کر سکی۔ آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عدل کہتے ہیں ہر ایک کو برابر سمجھنے کا۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابر ہیں۔ اللہ کے گھر میں بادشاہ سلامت بھی آئیں اور کوئی نوکر بھی آئے، دونوں اگل بغل کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی تمیز نہیں کی جائے گی۔ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے جائیں، سب کو ایک جیسا لباس پہن کر کے طواف کرنا ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے نہیں رہنا ہے۔ جو جب پہنچا پہلے پہنچا وہ پہلے حقدار ہے، جو بعد میں پہنچا بعد میں حقدار ہے۔ جو چیزیں حلال ٹھہرا دی گئی ہیں ہر ایک کے لیے حلال ہے، جو چیزیں حرام ٹھہرا دی گئی ہیں ہر ایک کے لیے حرام ہے۔ یہ ہے یکسانیت، یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل جس کا اسلام پیغام دیتا ہے، جس کی تعلیم دیتا ہے، جسے برت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی بیچ والا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی انتہائی گرا ہوا ہے، ملیچ ہے۔ ویسے ہی
اگر کوئی اجتماعی ملکیت ہے، اس اجتماعی ملکیت میں ہر ایک کو برابر کا حق ہے۔ اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو عدالت میں سب کی حیثیت برابر ہے، خلیفہ وقت بھی اور ایک مدعی بھی، دونوں کو جج کے سامنے برابر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قاضی صاحب نے خلیفہ وقت کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو تم نے سب سے پہلی بے انصافی کی۔ جو یہاں مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے آیا ہے، دونوں تمہاری نظر میں برابر ہونی چاہیے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ اگر تفریق کرو گے تو انصاف نہیں کر سکو گے جب تک دونوں کو برابر نہیں سمجھو گے۔ یہ اسپرٹ ہے اسلامی تعلیم کی، اور یہ اسپرٹ ہمیشہ اسلامی تعلیم کے علم برداروں کے ہاں پائی گئی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں باقا بن یزید ایک چیف جسٹس گزرے ہیں خلیفہ محمد مہدی عباسی کے دور خلافت میں، وہ چیف جسٹس تھے۔ ایک دن آ کر کے خلیفہ سے عرض کیا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بری قرار دے دیجئے۔ خلیفہ کو تعجب ہوا کہ میں نے تو نہ کوئی دباؤ ڈالا ہے، نہ کوئی پریشر ڈالا ہے، نہ کوئی اور کچھ کرنے کو کہا ہے، یا کسی نے بھی کچھ اگر ایسا کیا ہو تو بتاؤ، کیوں آخر تم مستعفی ہونا چاہتے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا دو لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر کے آئے تھے، مقدمہ بہت پیچیدہ تھا، اس پہ غور و فکر کر کے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ 1 مہینے بعد تمہارے مقدمے کا فیصلہ میں سناؤں گا۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس درمیان ہوا یہ کہ اس میں سے ایک شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے تازہ پکی ہوئی کھجور بہت پسند ہے، اور اس نے میرے دربان کو رشوت دے کر کے وہ کھجور میرے پاس بھجوائی۔ میں نے ڈانٹ کر کے وہ کھجور لوٹا دیا، لیکن اگلے دن جب وہ دونوں میرے سامنے سنوائی کے لیے عدالت میں کھڑے ہوئے تو میرے اندر یہ احساس جاگا کہ دونوں میری نظر میں برابر نہیں ہیں۔ جس نے تحفہ بھجوایا تھا اس کا اسٹیٹس کچھ بھاری لگا، اور جس نے نہیں بھجوایا تھا اس کی حیثیت کچھ کمزور لگی، اور مجھے لگا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس طرح کے کام سے بچائیں اور شیطان کے پھندے میں پھنسنے نہ دیں، تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ ایک طرف ایسے آئیڈیل جج گزرے ہیں، اور دوسری طرف آج ہم اور آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ جو جج کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ میں صحیح انصاف حاصل کرنا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، کتنا وکیلوں کو کھلانا پڑتا ہے اور کتنا ججوں کو پہنچوانا پڑتا ہے۔ اسلامی اسپرٹ اور تعلیم کیا ہے؟ اسلامی اسپرٹ اور تعلیم یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے جو بھی فیصلہ حاصل کرنا ہے 100% مفت، کوئی چارج نہیں۔ آپ اپنا مسئلہ خود پیش کیجئے، اپنے گواہ خود پیش کیجئے، کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جج کو کچھ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جج کی ضرورت کی کفالت وقت کی حکومت کرے گی، خلافت کرے گی۔ اور یہاں کہنے کے لیے یقیناً ہے کہ جج کی کفالت سرکار کرتی ہے، لیکن جب ذہن ہی مخلصانہ نہیں ہے، اللہ کے خوف سے عاری ہے، تو وہ سب تو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، وکالت پڑھتے ہیں،
اس کو جس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا مہنگا عدل اور انصاف ملتا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم۔ تو یہ جو بنیادی تقاضا ہے کہ برابر کی حیثیت دی جائے اور انصاف مفت فراہم کیا جائے، انصاف کوئی خریدنے اور بیچنے کی چیز نہ رہ جائے، یہ اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور اسی خرید و فروخت کے چکر میں ہوتا کیا ہے؟ بر وقت انصاف نہیں دیا جاتا، ٹالا جاتا ہے۔ جتنا ٹلے گا اتنی وکیل کی فیس زیادہ ہوگی، جتنا ٹلے گا اتنا ہی جج پر اپنے انکم بڑھانے کا موقع زیادہ ہوگا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی مختلف طرح کے پریشر ہوتے ہیں تو بھی جج حضرات ٹال دیتے ہیں۔ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ فیصلہ فوراً ہونا چاہیے، بر وقت ہونا چاہیے۔ کیس اتنا نہیں ٹلنا چاہیے کہ انصاف بے معنی ہو کر کے رہ جائے، آدمی مر جائے اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کے والی کے سلسلے میں ایک شخص نے آپ کے پاس شکایت پہنچائی۔ شکایت کیا تھی؟ کہ آپ لوگوں کو ذمہ دار بنا کر کے بھیج دیتے ہیں اور ان کا محاسبہ نہیں کرتے، وہاں جا کر کے کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ آپ کے مصر کے والی نے بہت کچھ گل کھلائے ہیں، ذرا اس کی خبر لیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 2 صحابی کو ڈپیوٹ کیا اور کہا جاؤ مصر میں پتہ لگاؤ کہ جو شکایت آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہو تو چپ چاپ واپس آ جانا، اور اگر صحیح ہو تو جو وہاں کا والی ہے اس کو اپنے ساتھ اسی وقت لے کر کے میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ گئے دونوں صحابی، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو وہ دونوں پتہ لگانے کے بعد گئے والی کے گھر، گورنر کے گھر، اور گئے تو دیکھا کہ دربان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج ملاقات کا وقت نہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں صحابی نے کہا کہ آپ ان کو جا کر کے یہ پیغام دے دیجئے کہ ان کو آج مجھ سے ملاقات کے لیے ابھی کے ابھی آنا ہے، ورنہ میں یہ جو دربان کا گیٹ بنا ہوا ہے نا اس پہ آگ لگا دوں گا۔ جب اتنی سخت بات کہی تو اس دربان نے جا کر کے کہا والی سے۔ والی سمجھا کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے، آ گیا۔ آیا تو دونوں صحابی نے کہا کہ میں عمر کا نمائندہ ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ جس حال میں اسی حال میں آپ کو میں ان کی خدمت میں حاضر کروں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ انہوں نے کہا ایک کام ہے وہ کام نپٹا لیتا ہوں تو چلوں گا۔ کہا نہیں، کسی کام کو نپٹانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، فوراً ساتھ چلنا ہے، فوراً ساتھ لے کر کے چلے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو تم کو کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہا تھا، کچھ چیزوں سے روکا تھا، تو جو کرنے کے لیے کہا وہ تم نے کیا نہیں، جن چیزوں سے روکا تھا وہ کیوں کیا؟ اب ان کے پاس اعتراف کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ شہادت تو پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں نمائندوں کو بھیج کر کے حاصل کر لی تھی۔ حکم دیا کہ ان کو اون کا پھٹا کپڑا دیا جائے پہننے کے لیے، ایک لاٹھی ان کے حوالے کی جائے، اور 300 بھیڑ بیت المال سے ان کے حوالے کی جائے، اور کہا کہ جاؤ ان کو تم فلاں چراگاہ میں چراؤ اور ان کی رکھوالی کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ اب وہاں تو مصر میں والی تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار کر کے آئے تھے، اب یہ مشکل کام تو ممکن نہیں تھا، لیکن خلیفہ نے حکم دیا تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری گردن مار دیجئے، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو مصر واپس بھیج دوں تو اب کیسے رہو گے، کیا کرو گے؟ تو وعدہ کیا کہ آج کے بعد آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحال کر دیا۔ تو بڑے بڑے ذمہ داروں کی بھی کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے، ان کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ سنبھل کر کے رہیں اور الٹا سیدھا نہ کریں۔ ہمارے یہاں کوئی کچھ بھی کر لے، اگر بڑے عہدے پہ ہے تو کوئی محاسبہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ آپ نے سوچا کبھی، غور کیا؟ ابھی جو سنبھل کا واقعہ پیش آیا ہے، ایک شخص عدالت میں جاتا ہے، ایک عرضی دیتا ہے کہ یہ جامع مسجد جو ہے ہریہر مندر توڑ کے بنایا گیا تھا، یہاں کلکی اوتار کا ظہور ہوگا، اس لیے وہ ہمیں دی جائے، اگر ضرورت ہو تو سروے کرا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک پارٹی کی بات سن کر کے کبھی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ لیکن جج صاحب نے کیا کیا؟ فوراً سروے کا حکم دے دیا، 2-3 گھنٹے کے اندر سروے کمیٹی بھی بن گئی، اور جو مدعی تھا اس کے ساتھ وہ لوگ جامع مسجد پہنچ بھی گئے۔ یہ جو قدم تھا جج کا کہ اس نے دوسری پارٹی کی بات سنے بغیر ایک آرڈر جاری کر دیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا مواخذہ ہو، ان کی گرفت ہو۔ انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ دونوں پارٹی کی بات سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ سنائیں؟ یہ عدالتی اصول کے خلاف ہے۔ صرف اسلامی تعلیم میں نہیں، دنیا کی ہر عدالت میں یہ اصول چلتا ہے کہ کوئی بھی کیس پیش ہوا ہے تو 2 طرفہ بات سننے کے بعد ہی جج کوئی کارروائی کرے، ایک طرفہ بات سن کر کے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ لیکن نہ صرف کارروائی کی، بلکہ آج بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا شواہد ہیں، کیا پروف ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، نہ وہ شواہد ہیں نہ پروف ہیں، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ دعویٰ کرنے والے نے کہہ دیا کہ بابر نامے میں لکھا ہوا ہے، عین اکبری میں لکھا ہوا ہے، جج کا کام ہے کہ وہ ان کتابوں سے ملائے کہ ہاں اس کے اندر لکھا ہوا ہے یا نہیں، کہ ایسا ہوا ہے۔ نہ بابر نامے میں ایسی کوئی کسی واقعے کی تفصیل ہے، نہ عین اکبری میں کسی ایسے واقعے کی تفصیل ہے کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہو، لیکن چیک کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ تو کیسے کیسے بلنڈر کرتے ہیں لوگ خوشنودی کے لیے اور پریشر میں یا اور کسی وجہ سے، کہ اس سے انصاف کا قتل ہوتا ہے، انصاف کا خون ہوتا ہے۔ اور وہی وہاں ہوا۔ حالانکہ ہر فیصلے کے وقت کم سے کم اتنی چیز دیکھی جاتی ہے، اس مسئلے میں یا اس جیسے مسئلے میں اس سے پہلے کبھی کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اسی جامع مسجد کے سلسلے میں 1937 کا فیصلہ موجود ہے، عدالت کا ہی، کورٹ کا ہی، کہ اس کی ملکیت جامع مسجد کی ہے اور اس پہ جتنے دعوے کیے گئے ہیں سب لغو ہیں، سب الغت کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک خوف خدا نہ ہو، خوف آخرت نہ ہو، اس وقت تک صحیح ججمنٹ نہیں مل سکتا۔ ججمنٹ کے سلسلے میں طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طرح کی جانبداری نہ برتی جائے، غیر جانبدار ہو جج۔ اگر جانبداری برتتا ہے تو یہ چیز اس کی اہلیت کے خلاف ہے، اس کی اہلیت کے خلاف۔ بڑے سے بڑا آ کے کھڑا ہو جائے،
بڑے سے بڑی سفارش آ جائے، بڑے سے بڑی لالچ دے دی جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاور کا استعمال کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی گردن دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل غیر قانونی انداز سے۔ آپ نے تو صرف جامع مسجد سنبھل کا واقعہ سنا ہے نا، ابھی تازہ ترین واقعہ بھی سن لیجئے۔ یہ جتنی ماب لنچنگ ہوتی ہے، ناحق قتل کیے جاتے ہیں، ان کے کیسز کو لڑنے کے لیے ایک ایسوسییشن ہے APCR۔ انہوں نے ابھی ایک نمائش دکھائی، اب تک یہاں کتنی ہیٹ اسپیچز ہوئی ہیں اور کتنے ہیٹ کرائم ہوئے ہیں، صرف اس نمائش کے دکھانے پر اس کے سیکریٹری کے خلاف گرفتاری کی کوشش شروع ہو گئی۔ کوئی FIR درج نہیں، لیکن دہلی پولیس پہنچ گئی آفس میں کہ ہمیں فلاں صاحب درکار ہے۔ شام کو گئے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، بنگلور موجود تھے، واپس آئے، صبح پھر پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچ گئے تو آفس کے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی نوٹس ہے، کوئی وارنٹ ہے تو وہ دیجئے، میں ان کو بھیجتا ہوں، پھر وہ کارروائی جو کرنی ہوگی کیجئے گا۔ لیکن کوئی نوٹس نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، بس چاہیے ہم کو۔ لیکن وہاں تو وہ آفس ہے وکلا کی، وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو ہم نہیں کچھ کریں گے۔ وہ پہنچ گئے تھانے۔ جب تھانے پہنچے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ وکیل ہیں، یہ قانون جانتے ہیں، یہ ہم سے نپٹیں گے۔ تب انہوں نے 12:48 پہ FIR درج کی، اور اس بیچ میں موقع نکال کر کے پوری سیٹنگ کی، اور وہ بنگلور میں تھے، وہاں ان کو فوری طور پہ گرفتار کرنے کا پلان بنایا۔ اور 6 بجے ان کے گھر، وہ اپنے بھائی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب جو FIR درج کی تھی، اس FIR میں جو شکل یا قانون کی دفعہ ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی تھی، وہ دفعہ اتنی سخت نہیں تھی کہ فوراً گرفتار کیا جائے۔ وہ جانکار تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ایسی کوئی دفعہ نہیں کہ فوری گرفتاری ہو۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جرائم جن پہ 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے، اس پر فوری گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس سے کم سزا ہونے والی ہے تو فوری گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ میں بیل کے ذریعے بھی اس معاملے کو پروسیس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو جرائم مجھ پہ ہیں اس کی وجہ سے فوری گرفتاری تو ضروری نہیں ہے، میں فیس کروں گا۔ اس کے بعد وہ کورٹ، اگلے دن انہوں نے رجوع کیا اور کورٹ سے انہیں بیل بھی مل گئی۔ یہ ہے انداز کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو بھی نہیں اٹھانے دیں گے، تھوڑا سا لوگوں کو اویئر اور بیدار کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی گردن دبوچی جائے گی۔ ایسے میں کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ ہمیں بھی قانون جاننا چاہیے، ہمیں بھی اصول جاننا چاہیے، ہمیں بھی قانون اور اصول کے آگاہ ہو کر کے اس کے بارے میں اسی لحاظ سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ کبھی اس پہلو پہ سوچتے ہی نہیں، کبھی اس بارے میں آگاہی نہیں حاصل کرتے، اس سلسلے میں کبھی فکر مند ہی نہیں ہوتے۔ قانون سے کیسے کیسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک سپہ سالار نے آرمینیا فتح کیا۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کیا جائے تو وہاں پہلے لوگوں کو باخبر کیا جائے، یا تو وہ جزیہ دے کر کے اطاعت قبول کر لیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی کوئی اطلاع ان کو نہیں دی گئی تھی۔ وہاں کے ایک پادری نے شکایت لکھ دی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کا اصول یہ ہے اور آپ نے اس اصول کے خلاف ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ اپنے کمانڈر کی خبر لیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شکایت کی روشنی میں اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ جیسے ہی یہ میرا خط ملے، اگر یہ بات درست ہے تو فوراً وہ مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا جائے اور پوری فوج سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائے۔
یہ ہے اصولوں کا پاس و لحاظ پالن، کوئی دشمنی، کوئی مخالفت نہیں۔ ہو سکتا تھا کہ ہم نے فتح کر لیا ہے پھر چلنے دیں، لیکن عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف، ہمارے دیندار حکمراں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں کے حوالے سے میں ایک آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کم سے کم یہ سوچنے لگے کہ صحیح تعلیم عدل و انصاف کے سلسلے میں کس کی ہے، اسلام کی یا اسلام کے علاوہ کسی اور کی؟ اور اگر اسلام کی ہے تو اسی تعلیم کو آنا چاہیے اور لوگوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، پڑھا ہے کچھ سیرت کی کتابوں میں؟ جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ گرفتار ہوا، زہر آلود تلوار کے ذریعے اس نے حملہ کیا تھا اور چاہتا تھا کہ جان ہی لے لے، لیکن جب وہ گرفتار ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان پہ ابھی کوئی کارروائی نہیں کرو، اگر میں مر جاؤں اس زہر کے اثر سے جس کا استعمال کر کے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے تو تم اسے قتل کر دینا بدلے میں، جان کا بدلہ جان ہے، لیکن اگر میں بچ جاؤں تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے، تمہیں کچھ بھی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا، اس کے آگے یہ بھی کہا کہ اگر اس کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو اس کے علاوہ اس کے گھر کے کسی اور کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ذرا ایک کی شکایت ہوئی، پورا گھر بلڈوز کر کے پورے گھر کو پریشانی میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ دوسری بات اور کہی تھی علی رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو اگر قتل کرنے کی نوبت ہی آ جائے تو اس کی بوٹی بوٹی نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا۔ بوٹی بوٹی کرنے کا مطلب ہے کہ زیادہ انتقام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، زیادہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، زیادہ ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس چیز سے بھی روک دیا تھا۔ اتنا عدل اور انصاف کا خیال رکھتے تھے ہمارے خلفائے کرام، اور یہاں کسی پہ کچھ بھی بیت جائے، کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچ جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو جیلوں میں ڈھکیل دی گئی ہیں اور فیصلہ کرتے ہوئے بھاگتے ہیں لوگ، 4 سال سے چارج شیٹ نہیں دی جاتی۔ سید زبیر نام کے ایک صحافی ہیں، ان پہ ایک الزام لگا، انہوں نے چیلنج کیا اور ایسے شواہد دیے کہ جج کے لیے سوائے ان کے حق میں فیصلہ دینے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اب جج لوگ کیا کرتے ہیں؟ 3 بینچز ان کی بدلی جا چکی ہے۔ بینچ کا مطلب یہ کہ جن ججوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی کیس کی سنوائی کر کے فیصلہ کیجیے۔ ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ ایک کورٹ کے 2 جج متعین کیے گئے تھے اور دونوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کیس میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب کیس لٹکا رہے گا، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیسے ہوتا ہے دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یمن سے ایک فریادی آیا اور کہا میرے زمین پہ فلاں نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے وہاں کے حکمراں گورنر کو لکھ کے بھیجا کہ اس کے کیس کو سنو اور فوراً فیصلہ کر کے مجھے خبر دو۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ تم اتنے دور سے آئے ہو، یہ بتاؤ سفر پہ تمہارا کتنا خرچ ہوا، کتنے کپڑے تمہیں بدلنے پڑے؟ سب کا حساب لگا کر کے 15 دینار ہوتا تھا۔ بیت المال سے وہ 15 دینار اس کو ہرجانے کے طور پہ دیا کہ اس کو اس کے گھر میں ہم نے انصاف نہیں پہنچایا۔ یہ ہے اسلامی عدالتی نظام۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اللہ صحیح سوچ کر کے اسے روب عمل لانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔